حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ عمران خان کی ذاتی زندگی سے متعلق وہ بیان جو رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا سبب بن گیا۔ رانا ثناء اللہ نے 2 روز قبل ایک بیان دیا جس کے بعد بنی گالہ میں تشویش پائی گئی۔ ان کی گرفتاری کی تیاری بہت پہلے کر لی گئی تھی۔ معروف صحافی نجم سیٹھی نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری سے متعلق اہم دعویٰ کر دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ معروف صحافی نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ 2 دن قبل قومی اسمبلی میں 2 صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ان صحافیوں سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد پوچھا کہ آپ کی رانا ثناء اللہ سے کیا بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے ہمیں کہا کہ مجھے خدشہ ہے، میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ رانا ثناء اللہ خوفزدہ تھے کہ حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے اپنے آفیشیل گارڈز کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے ذاتی گارڈ ساتھ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے فکر ہے کہ یہ میرے خلاف کچھ کرنے والے ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اس کے 2 روز بعد رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے ظاہر تھا کہ رانا ثناء اللہ کو اپنی گرفتاری کا پہلے سے ہی علم تھا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ حکومت کی ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر تھے کیونکہ جب سے رانا ثناء اللہ کو نون لیگ پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے تب سے رانا ثناء اللہ نون لیگ کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے ہیں، یعنی کہ اگر مستقبل میں کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ نواز شریف کی ٹیم کا حصہ ہیں، اس لیے وہ آگے ہوں گے کیونکہ کسی بھی احتجاج کی صورت میں پنجاب میں ساری صورتحال رانا ثناء اللہ نے سنبھالنی تھی، اس لیے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کی تیاری سب سے پہلے ہو رہی تھی۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ 2 روز قبل ہی پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے میڈیا پر آ کر کچھ ایسے بیان دیے جن کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ایسا بیان دیا جس کے بعد بنی گالہ میں بہت تشویش پائی گئی۔ اس لیے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کی تیاری پہلے سے ہی کر لی گئی تھی۔ اب ان کے خلاف نیب کا کیس نہیں بن سکتا تھا، اس لیے یہ بنا دیا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا حنیف عباسی کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ حنیف عباسی نے بھی عمران خان پر ذاتی حملے کیے تھے جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ نے بھی عمران خان کے حوالے سے ایسی بات کی جس پر عمران خان خود تو رد عمل نہیں دے سکتے تھے، تاہم رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ایسی ہی صورتحال کے پیش نظر کی گئی ہے۔ واضح رہے سینئر صحافی نجم سیٹھی نے باوثوق ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں رانا ثناء اللہ سے ان کی دوائیں لے لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں ہوا نہیں آتی۔ انہوں نے باوثوق ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو عارضۂ قلب، ذیابیطس اور ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہیں اور ان کی ایک آنکھ کے پاس بلڈ کلاٹ ہے جس کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں ہے۔ نجم سیٹھی نے وزیر اعظم عمران خان کو پیغام دیا کہ جیسا کوئی کرتا ہے اسے ویسا ہی بھرنا بھی پڑتا ہے، اس لیے خیال کیا جائے۔ اس سے پہلے شام کو خبر آئی تھی کہ منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار ہونے والے نون لیگ کی سابق وزیر رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بیرک میں جانے کے بعد گرمی اور حبس کے باعث رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق جیل ڈاکٹر جو کسی کام کے سلسلے میں جیل سے باہر تھے انہیں فوری طور پر جیل میں بلا لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ANF نے دعویٰ کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوگی۔ خیال رہے عدالت نے رانا ثناء اللہ کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان کو
جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا ہے۔ ANF کی طرف سے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جس کے بعد عدالت نے رانا ثناء اللہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ ANF نے رانا ثناء اللہ کو 15 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا استدعا کی تھی۔